کسی سے پوچھ لو میاں کیوں جی رہے ہو، پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، یوں زندگی گزر رہی ہے۔ بچوں کو بھی اسی نقشے پہ ڈال رکھا ہے، کھا لیا پی لیا پہن لیا، اچھے گھر اچھی سوسائٹی اچھی ڈگریاں، مر گئے۔ تو یہ انسان ہے، یہ حیوانوں کے درجوں سے اوپر تھا۔ کوئی بھی زندگی کا چھوٹا سا نقشہ، کوئی بھی زندگی کی دائیں بائیں کے قابل ذکر چیز سب کے بارے میں جانتا ہی کس مقصد کے لیے ہے، غرض کیا ہے، اور جب وہ اپنی غرض پوری نہ کرے تو کہتے ہیں خراب ہو گیا۔ تو دیکھیں نا، کہیں میرے بچے کی زندگی خراب تو نہیں ہے، کہیں میں خود خراب زندگی پھر تو نہیں کھڑا ہوا۔ کیا فیصلے کر رہا ہوں اپنے لیے، اپنے بچے بچوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کریم کی شفقت، رحمت، اس کی مہربانی، اس نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے ہمیں ایسی تعلیم دی، ایسی تعلیم دی کہ ہر وقت اسے اپنی زندگی کا مقصد پیش نظر رہے، اور نہ جانے وہ دن میں ایک مسلمان بشرطی کہ وہ مسلمان ہو، اس جملے کو نہ جانے کتنی بار دہراتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد، ایاک نعبد۔ عبادت کا مطلب صرف سجدہ نہیں، عبادت کا مطلب اے اللہ میں صرف تیری مانوں گا، چاہے مقابلے پہ بادشاہ ہو، حاکم ہو، معاشرہ اور سوسائٹی ہو، بال بچے اور اولاد ہوں، دنیا اور زمانہ ہو، چلو میں تو تیری مانوں گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے غرض بتائی ہے کہ انسان اس دنیا میں اس مقصد اس غرض کے لیے پیدا کیا گیا کہ صرف اللہ کی مانے گا۔ جہاں اس نے حلال کہا حلال، حرام کہا حرام، جائز کہا جائز، ناجائز کہا ناجائز، اللہ کی مانوں گا۔ آج یہ مسلمان ذرا احتساب کرے کہ میں اس اقرار پہ پورا اترتا ہوں، اس اقرار پہ جو اللہ کے سامنے بارہا کر رہا ہوں پورا اتر رہا ہوں۔ اللہ کریم کی شفقت پیار دیکھیے، فرمایا زندگی میں اللہ کی فرما برداری اور صرف اسی کا ماننا، یقیناً اس مادی دنیا اور نقشے میں تو یہ مشکل تو ضرور ہوگی، رکاوٹیں تو ضرور ہوں گی، حالات کا مقابلہ تو کرنا پڑے گا۔ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بھی کہہ دو اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ مدد بھی تیری ہی چاہیے۔ لیکن آج تو مسلمان یہ سبق ہی بھول گیا کہ میری زندگی کی غرض کیا ہے۔ نسیہ منسیہ، فراموش، پیدا کیوں ہوا، کہاں جانا ہے۔ اس دنیا کے کارخانے میں یہ کیوں آیا ہے۔ میرے عزیزوں میں پھر عرض کر رہا ہوں، جب کوئی چیز اپنی غرض سے ہٹ جائے، جس مقصد کے لیے بنائی یا خریدی وہ کام پہ نہ آئے تو آپ بھی کہتے ہیں خراب ہو گئی۔ بگڑی ہوئی انسانوں سے اچھے گھر تھوڑی ہوا کرتے، بگڑے ہوئے انسانوں سے اچھی سوسائٹیاں اور معاشرے تھوڑی ہوا کرتے۔ کمزور گھر، کمزور پتھروں سے اچھی دیوار بنتی ہے کیا؟
خراب ہو رہا ہے انسان. یہ بھول بیٹھا ہے کہ میں آیا کیوں. ہاں کوئی مسلمان اسے یہ فکر ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. یہ میری زندگی اور میری پیدائش کا مقصد ہے. بازار میں، کارخانے میں، فیکٹری میں، معاملات میں، شادی بیاہ میں ہم اللہ سے عہد کر رہے تھے اللہ طرف تیری مانوں گا. بتائیے یہ مسلمان کہلانے والا آج اللہ کی کتنی مانتا ہے. غرض تو اس کی زندگی کی یہ تھی، مقصد تو یہ تھا اس کا کہ میں اپنے بچوں کی پرورش بھی اسی مقصد کے تحت کرتا ہوں. کیا ان کی زندگی کے فیصلوں میں یہی غرض پیش نظر ہوتی ہے؟ کیا میرے گھر اور میرے تعلیمی اداروں میں ان کی یہی ذہن سازی ہوتی ہے؟ جو ذہن سازی ہماری اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہا ہے، جو اللہ کے رسول کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کا قرآن کرنا چاہتا ہے، جو آپ روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ذہن سازی کہ ہر حال میں اللہ کی مانے. باپ کی بھی اطاعت نہیں، ماں کی بھی اطاعت نہیں، تو سوسائٹی اور معاشرے اور زمانے کی اطاعت کیسے؟ ان کی اطاعت وہی اطاعت ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی کوئی اطاعت فرما برداری نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی، جس سے خالق اور مالک کی ناراضگی ہوتی ہو. اس دنیا میں یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کی مانی جائے، یہ حق صرف اللہ کا ہے. اس کے لیے پیدا ہوا ہے. تو میرے عزیزو، ہماری زندگی کے جینے کا اور ہمارا بھی دنیا میں آنے کوئی مقصد ہے، اس کا بھی استحضار رہے، ورنہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی، یوں ہی دنیا سے چل دیں گے. لیکن وہاں ضرور باز پرس ہوگی.